بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج جو مسئلہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ غسل کا صحیح طریقہ، کیونکہ آج ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو بیچلر ہیں، ان کو بہت پیش آتا ہے، اور دینی مسائل سے کافی آج کے زمانے میں دوری ہونے کی وجہ سے اور بہت سی موانع جس کی وجہ سے ان مسائل سے ہمارے جوان کم آشنا ہیں اور کم آشنائی رکھتے ہیں۔ غسل کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ غسل کیسے واجب ہوتا ہے، کہ غالباً اگر انسان کی پر جو غسل واجب ہوتا ہے، جسے آج کی انگلش زبان میں نائٹ فال کہتے ہیں، یعنی منی کا خارج ہو جانا، اگر کسی کی منی خارج ہوتی ہے خواہ بیداری میں یا سونے میں، تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یا اگر جو لوگ شادی شدہ ہیں اور اپنے زوجہ کے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں تو ان کے اوپر بھی غسل واجب ہے۔ تو اب یہ غسل جو ہم پر واجب ہوا ہے، جسے جنابت کہتے ہیں، خواہ احتلام کی صورت میں ہو یا ہم بستری کی شکل میں ہو، یہ غسل ہم کیسے انجام دیں؟ تو اس کا طریقہ بہت ہی مختصر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سر و گردن کو دھوئیں گے اور پھر اس کے بعد پورے بدن کو۔ آیت اللہ سستانی کے یہاں دائیں اور بائیں کی طرف ترتیب جو ہے، پہلے دائیں حصے کو دھوئیں اور پھر بائیں حصے کو دھوئیں، یہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، احتیاط مستحب ہے کہ پہلے دائیں حصے کو دھوئیں پھر بائیں حصے کو دھوئیں، لیکن ضروری نہیں۔ ہاں، یہیں پر ایک مسئلہ ضرور پیش آتا ہے کہ شاور کے نیچے اگر ہم غسل کر رہے ہیں تو کیسے کریں، کیونکہ آیت اللہ سستانی کا ایک یہ بھی بیان ہے کہ آپ جو ہے جب غسل شاور کے نیچے کر رہے ہوں تو غسل کی نیت کرنے سے پہلے، مثال طور پہ آپ نے صابن لگایا، شیمپو لگایا، تو پہلے شاور کے نیچے سے باہر آئیں، پھر غسل کی نیت سے شاور کے نیچے جائیں۔ تو اس میں بہت زیادہ دقت یا وسوسے یا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مختصر جو آپ اپنا بدن شاور کے نیچے حرکت دیتے ہیں اور بدن کو ہلاتے ہیں، سر کو ہلاتے ہیں، وہی اسی مقدار، تھوڑا بہت بدن باہر آتا ہے پھر جاتا ہے، اسی مقدار کافی ہے۔ کیونکہ اصل اس کی وجہ جو ہے اس فتوے کی یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی کا جو یہ کہنا ہے کہ آپ جب کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کو شروعات کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ پہلے سے وہ کام کرتے رہے ہوں اور صرف نیت کر لیں تو وہ عمل کہلائے گا۔ اور اس کی بہت واضح سی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایسے ہی سجدے میں ہوں، بطور مثال سجدے میں ہوں، اور شاید اپنی پیشانی زمین پر یا جس چیز پر سجدہ سیے رکھے ہوئے ہوں، اور اسی وقت آپ کے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئے، ان آیتوں کی تلاوت کی آواز آئے جس پہ سجدہ واجب ہے، تو اب آپ پر واجب ہے کہ سجدہ تلاوت کریں۔ تو کیا آپ اسی سجدے کی حالت میں اگر نیت کر لیں کہ میرا یہ سجدہ تلاوت قرآن ہو تو کافی ہوگا؟ واضح سی بات ہے، کافی نہیں ہوگا۔ آپ کو پہلے سر اٹھانا ہوگا، پھر سجدے کی نیت سے سر میں جانا، زمین پر سر رکھنا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، جب آپ غسل کی نیت کر رہے ہیں تو یعنی پانی کے نیچے سے باہر آئیے اور پھر غسل کی نیت سے پانی کے نیچے بدن کو دھونا شروع کریے، اور نہ جب بدن ویسے ہی دھلا جا رہا ہے اسی وقت آپ نیت کر لیں۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی سجدے میں ہو اور اسے تلاوت قرآن، آیات قرآن جس پہ سجدہ واجب ہے، آیات کو سنے اور وہیں پر وہ نیت کر لے، تو یہ سجدہ کافی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے غسل میں بھی تو ہلکی پھلکی بھی حرکت جو آپ کے بدن کو شاور کے نیچے ہلکا پھلکا بدن باہر آتا ہے اور جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جائے کہ ہاں وہ غسل کی نیت سے دھو رہے ہیں دوبارہ، مختصر تحرک اور مختصر، جیسے پیشانی کو ہلکا سے اٹھا کے پھر سے آپ رکھ دیتے ہیں سجدے پہ زمین پر، تو کہا جائے گا کہ سجدے تلاوت کر رہا ہے، ایک نئے سجدے کا کوئی ایجاد کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ہے۔ تو شاور کے نیچے اس طریقے سے آپ غسل کر سکتے ہیں، اور غسل میں سر و گردن کا دھونا اور اس کے بعد دائیں اور بائیں حصے کا دھونا واجب ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ہی تفصیل سے دھوئیں، اتنی مقدار، اگر آپ کا بدن پاک ہے یا جو نجاست ہے بدن سے دور کر لیا ہے تو اتنی مقدار دھو لیں کہ پانی تمام حصے پر جیسے وضو میں پہنچ جاتا ہے پہنچ جائے، تو وہ غسل کے لیے کافی ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پانی ہو اور بہت مفصل طور پر ہو تبھی ہم پانی بہائیں، نہیں۔
اگر تمام جہاں پر جیسے وضو میں ہم پانی پہنچاتے ہیں ایک چلو کے ذریعے چہرے پر ہاتھ پر، اسی طرح غسل میں اگر ہم بدن تک پہنچا لے رہے ہیں تمام جہاں تک پانی، تو ہمارا غسل کافی ہوگا اور صحیح ہوگا۔ تو غسل کرنے میں بہت زیادہ وسوسے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واجبات میں سے ہے، اور بہت سے لوگ اسی وسوسے اور شک کی بنا پر نمازیں اپنی قضا کر دیتے ہیں، بالخصوص ٹھنڈک کے دنوں میں تاخیر سے غسل کرتے ہیں یا صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں، تو اس میں اتنا وسوسے اور شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر ہے۔ اور بلکہ ہماری حدیث میں تو پیغمبر کرام اسلام سے یہاں تک ملتا ہے کہ الوضوء بمد والغسل بساع، کہ وضو ایک مد یعنی 750 گرام پانی، 750 جو ہے گرام پانی آپ 1 کلو سے یعنی پونا کلو پانی سے، پونا لیٹر پانی سے آپ وضو کر لیں، اور 3 لیٹر پانی سے آپ غسل کر لیں، والغسل بساع۔ تو اس میں شک یا وسوسے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جو واجب مقدار ہے اسے بجا لائیں، کافی ہوگا۔ السلام۔